کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی، اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک واقعہ، دوسری حدیث سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت علی کو بستر پر چھوڑا، امانتیں حضور کے پاس تھیں، اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے لوگ، لیکن حضور کو امین اور صادق ضرور کہتے، یہ امانت دار۔ حضور اب رب کریم کا حکم آ گیا، ہجرت کے لیے نکلے، حضرت علی کو بستر پر لٹایا، اور اس کے بعد جب نکلے تو چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے تھے الیاذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث شریف میں آپ سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے، اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ آیت قرآن کے حضور کے دہن پر تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور نے یہ آیت پڑھی، سارے کافر اندھے ہو گئے، کوئی حضور کو نہیں دیکھ پایا۔ آپ چلے گئے، آپ نے سنا ہوگا واقعات، غار ثور میں چلے گئے، یہاں بھی نظر نہیں آئے، اور ایک روایت میں کہ غار ثور کے ارد گرد گھومنے لگے کافر، وہاں بھی حضور نظر نہیں آئے۔ لیجیے آپ مجھ جیسے مولوی سے پوچھے، مولانا یہ بتائیے کہ حضور جسم اور جسمانیت رکھتے تھے تو نظر کیوں نہیں آئے؟ بھائی میں کہوں گا یہ حضور کا معجزہ تھا اس لیے نظر نہیں آئے، آپ بھی سمجھ لیں گے بات۔ لیکن آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان و شمع رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ڈیوڑی پر جاتے ہیں۔ حضور یہ بتائیے، ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی ایک حضور کا معجزہ نظر نہیں آئے، آپ بتائیے حقیقت حال کیا؟ امام اہل سنت نے کیسے ٹیکنیکل انداز میں سمجھایا، فرما جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ ارے حضور جان ہے، اور جان آدمی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، بوجہ اقرب، بوجہ قریب ہونے کے، اس لیے حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ اور آپ بار سن چکے وہ جان اس کائنات کی جان، ای جہاں اون جہاں، وہاں کے جہاں کی جان، میری جان، آپ کی جان، اور مجھ سے پوچھو میں کہوں گا وہ ایمان کی بھی جان۔ اور امام اہل سنت کہتے اللہ کی، امام اہل سنت کا کلام سنیے، فرماتے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضور علیہ السلام تو ایمان کی بھی جان ہے، آپ سمجھے کیوں نظر نہیں آئے؟ کہ جان ہیں، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں دشمنوں؟ کیوں غار کے ارد گرد گھوم رہے؟ وہ تو جان ہے، جان بھی کہیں نظر آتی ہے۔ چلیے صاحب غار ثور میں بیٹھے رہے، اللہ کا حکم تھا، 3 دن قیام کیا، اس کے بعد نکلے، یہاں ادھم ہو گیا، بڑے بڑے کھوجی لگ گئے۔ یہ آج کل کے کھوجی، یہ تو ان کے نزدیک پانی بھریں، آپ پڑھیے اس زمانے کے کھوجیوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے تھے، جیسے آج کل انگوٹھا لگا کر لوگوں کو پہچان لیا جاتا ہے، وہ پیر کا نشان دیکھ کر آدمی کو پہچان لیا کرتے۔ یہی وجہ کہ ابو بکر صدیق جب گئے غار ثور تو پورا پیر زمین پر نہیں رکھا، ایڑی اٹھا لی اور پنجوں کے گل گئے، پنجوں کے بل گئے، تاکہ کسی کو انسانی پیر کا نشانی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا عظیم پہاڑ ہے وہ، دیکھیے اس کو پورا سر کر کے، اور حضور علیہ السلام کو غار ثور میں عزیزان گرامی چھوڑا۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام غار سے نکلے، نکلنے کے بعد اب سفر جاری، سفر کر رہے ہیں، کچھ دیر جب گئے تو انہوں نے کیا کیا، 100 اونٹ رکھے تھے انعام، کہ جو حضور کا کھوج لگائے 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں۔ اس وقت یہ عرب شریف کا سب سے بڑا انعام تھا، 100 سرخ اونٹ یہ دیا جائے، جو کھوجی کھوج لگا رہے ہیں سب کی کھوپڑی میں 100 اونٹ تھے سرخ، یہ ملے گا ہمیں۔ کوئی کھوجی نہیں پہنچ پایا، ایک کھوجی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کبھی پیچھے کبھی آگے، خطرہ پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے آ جاتے، آگے خطرہ دیکھتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں، چل رہے ہیں، پیچھے سے کوئی گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی، حضور نے اپنی گردن شریف گھمائی، فرما کیا سراقہ ہے؟ ایسے گھوما، واقعی وہ سراقہ تھا، ٹاپ کی آواز سن کر فرمایا کہ کیا سراقہ؟ واقعی سراقہ تھا، اور وہ حضور کو پکڑنے آیا تاکہ 100 اونٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں۔ فرما سراقہ قریب آیا، فرما سراقہ باز آ جا، اس کے تو سر میں کھوپڑی میں 100 اونٹ گھوم رہے، وہ کیسے باز آتا؟ حضور کو پکڑنے کے لیے لپکا، یہ بھی کمال ہے حضور کے دہن کا، فرما زمین پکڑ سراقہ،
اتنا کہنا تھا کہ زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا گھوڑے کہ وہ گرتے گرتے بچا. کہنے لگا شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حضور میں باز آ جاؤں. جی فرما زمین چھوڑ دے سراقہ. زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا. چلیے پھر ایک دو دفعہ ایسا ہوا لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں مانا تو زمین میں دھس جاؤں گا. کہنے حضور مجھے معاف فرما دیں آپ اور آپ جائیے, اور اب میں کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں آپ کی طرف کہ میں نے کھوج لگا لیا تاکہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو پکڑے, آپ چلے جائیے. حضور کے دہن سے یہ بات نکلی سراقہ تو مجھے پکڑنے آیا, میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ بتایا آپ کو یہ جملہ کیسا ہے, کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایک دور آئے گا قیصر و کسرا کو مسلمان فتح کریں اور کسرا جو بادشاہ اس کو پکڑیں, حکومت پر قبضہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کے سونے کے کنگن وہ نکالے جائیں گے اور نکالنے کے بعد تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. اس کی ڈیٹیل یہ فرما سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ جملہ بالکل ایسا تھا کہ آپ مجھ سے ملیں تو آپ مجھ سے کہنے لگ جائیں مولانا سنا ہے آپ امریکہ کے صدر بننے والے. ارے میں کہوں گا بھائی کوئی آدمی ملا نہیں آپ کو صبح سے, کوئی پاکستانی آدمی ملے مجھے اور وہ کہیں مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے صدر بننے والے. ارے میں نے کہا پچھلے صدر کا کیا حال ہے جو مجھے صدر بنا رہے, کیوں مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ, مذاق ہوگا یا نہیں. کہا سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. لیجئے صاحب, سراقہ لوٹ گیا. اب لیجئے صاحب حضور کے دہن سے نکل گیا اور میں نے پہلے بتا کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اس کو سامنے رکھی اور مقام مصطفیٰ سامنے رکھیے. حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے. قیصر و کسرا فتح نہیں ہوا. صدیق اکبر کا دور 2 سال کچھ مہینے کا, بڑی فتوحات ہوئیں, کسرا فتح نہیں ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہوئے. مسند خلافت پر قیصر و کسرا کو رون دیا پیروں سے مسلمانوں نے اور پہنچ گئے ایران, اور جناب کسرا کو پکڑا, ایران فتح کر لیا, بڑی بڑی سپر پاوروں کو عزیزان گرامی ختم کر دیا. اور اس کے بعد کسرا کو پکڑا, اس کے ہاتھ سے کنگن نکالے اور ایک بڑی سی رکابی میں ہیرے جواہر اور کسرا کے کنگن یہ سجا کر کے مدینہ شریف بھیجے گئے تحفے کے طور پر. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کسرا فتح ہو گیا اور وہاں سے تحفہ آیا. فرما نہیں میں ہرگز نہیں لوں گا, جاؤ اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جا. کہا حضور ذرا نقاب کوشائی تو کیجئے, دیکھیں صحیح کیا آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کیا, جب کپڑا ہٹایا, اب جب 2 کسرا کے کنگن دیکھے قول رسول یاد آ گئے. اللہ اللہ فرما اے لوگو جاؤ سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کہا, ایک ڈھونڈ مچ گئی. سراقہ کو پیش کیا گیا اور سراقہ کا سراقہ ادھر آؤ اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے. لیجئے صاحب سراقہ کو کسرا کے کنگن پہنا اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قول رسول کی تکمیل ہو گئی. کئی برس پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا, میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. آج کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں اور جماعت صحابہ کرام دنگ اور حیران. کیا ایسا بات بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے. اب میں یہاں کچھ اپنی طرف سے اس پر کچھ اس کی شرح کرتا ہوں جو میری دماغ جو میں نے سمجھا. یہ بتائیے آپ یہ کنگن کیا تھے, ہیرے جواہرات, اور یہ کنگن تھے سونے کے. پوری جماعت صحابہ کے سامنے حضرت عمر فاروق نے کنگن پہنا, فرما اس کو پہنو تاکہ قول رسول تکمیل ہو جائے. ارے ایک صحابی تو کھڑے ہو کر کے کہتا یا امیر المومنین آپ کو حضور کا قول یاد نہیں آیا کہ حضور نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میری امت کے مردوں پر یہ سونا بھی حرام ہے اور یہ ریشم بھی حرام. آپ کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں, کچھ تو کہتے, ایک تو کوئی نہ کوئی کہتا یا نہیں. حضور علیہ السلام نے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اور ریشم کو بھی حرام کیا. ریشم وہ ہے جو اصلی ریشم ہے جو کیڑے سے پیدا ہوتا. یہ ریشم کس طرح پیدا ہوتا, شہتوت کے درخت پر ایک کیڑا ہوتا, لوگ اس کو پالتے ہیں, شہتوت کے پتے کھان کر جیسے مکڑی جالا بناتی ہے اس طریقے سے وہ پنڈا بناتا اور پورا بنانے کے بعد اندر بیٹھ جاتا. اس کو چپ چاپ سے نکال کر پھر درخت پر رکھ دیا جاتا اور وہ دھاگے کی لچھی لے لی جاتی, وہ ریشم ہے جس سے ریشمی کپڑا بنتا. اور